کھانا چاہیے، کھاٹی میں نہیں سوتنا چاہیے، ماتھا نہیں جھاڑنا چاہیے. ہم بولے کون کہتا ہے؟ لوگ بولتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے بعد مچھلی نہیں کھانا چاہیے، کھاٹی میں نہیں سوتنا چاہیے. ہم بولا کھاٹی میں سوتو، گاچھ میں چڑھ کے 10 دن گاچھ میں چڑھ کے رہو، بارچیز بھاتی پر آتے دے. اب بتائیے محرم کا چاند میں کھاٹی میں نہیں سوتے گا یا گاچھ میں چڑھے؟ یہ کون مسئلہ؟ مسجد حضرت مسلم نے آیا کہ لوگوں کو تکلیف. اچھا ایک مسئلہ اور بھی ہے، درگاہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرغا کہاں ذبح کرنا چاہیے. ابھی ایک جگہ ہم سے پوچھ رہا تھا جھارکھنڈی بابا محرم میں مرغا کہاں ذبح کرنا چاہیے؟ مطلب گردن میں ذبح چاہیے. بول نہیں، وہ درگاہ میں ذبح کرنا چاہیے نہ گھر میں ذبح. کہ اپنا مرغا ہے کہیں ذبح کرو. کچھ طریقے ایسے ہیں جو سنیت میں نہیں ہے لیکن وہ باپ دادا سے چلا، شیعہ کا طریقہ ہے لیکن وہ لوگ چلے آ رہے ہیں. محرم معرکہ کربلا 61 ہجری کو ہوا تھا اور تعزیہ کی سلسلہ شروعات 801 ہجری میں ہوا. تعزیہ جو چلا ہے بننے کا رواج وہ 801 ہجری. تو گویا کہ 750 سال تک تعزیہ نہیں بنا تھا. کربلا کی لڑائی کے بعد 750 سال تک کسی نے تعزیہ نہیں بنایا. اگر تعزیہ بنانا جائز ہو جاتا تو سب سے بڑی تعزیہ حضرت امام زین العابدین بناتے جس نے کربلا کے پورے منظر کو دیکھا. آج لیکن کچھ اس میں چوپ ہے، سکوت ہے. بس آپ جتنا چاہے تو کھانا پکا کے کھائیے، دوسروں کو کھلائیے. شب محرم کا روزہ رکھیے. اور جو محرم میں جس کے گھر میں بہو بیٹی بال بچے روزہ رکھیں گے، اور جب روزہ رکھیں گے تو کربلا یاد آئے گا. پیاسا رہے گا تو کربلا یاد آئے گا. سجدہ کرو گے کربلا یاد آئے گا. اور میدان کربلا کا ایک منظر یاد آئے گا. 10ویں محرم ہے، 9ویں محرم کی جگرنا کے رات ہے اور میدان کربلا ہے. چاروں طرف سناٹا پھیلا ہے، زمین گرم ہے. امام حسین خیمے کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں. زینب قرآن پڑھ رہی ہے، سکینہ قرآن لے کے بیٹھی ہے، شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، دختر مسلم بھی قرآن پڑھ رہی ہے، دیگر عورتیں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. امام حسین فرماتے ایک بہن تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر آرام کر لے. 3 دن ہو چکا ہے، اب تک تم لوگوں نے کسی نے پانی تک نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا. اس قدر رات رات قرآن پڑھے گی ہلکا سوکھ جائے گا. تو امام حسین کی بہن زینب جگرنا کے رات قرآن پڑھ کر یہ اعلان کر رہی تھی، اے نانا کی امتیوں، اے میرے بھائی جان، میں نانا کی امتیوں کو یہ پیغام کربلا سے دیں گے. جب جگرنا کی رات آئے گی اور مسلمان کی بہو بیٹیاں اس رات کو جاگے گی، جگرنا کے نام پہ یاد کرے گی اور کربلا کی یہ تاریخ دیکھے گی کہ وہاں بھوکا تھا، پیاسا تھا، کھانا نہیں تھا، دانا نہیں تھا، مسلح بچھانے کا نہیں تھا، زمین گرم تھی، پردیس وطن تھا، چاروں طرف دشمن تھا. اس بیچ میں جگرنا کے رات میں حسین کے گھر والوں نے قرآن پڑھ کر رات بتائی ہے. اگر یہی جگرنا کے رات نانا کی امتی کی عورتیں قرآن پڑھ لے گی تو کل میدان محشر میں ماں فاطمہ کے چادر میں چھپنے کو جگہ مل جائے. آج محرم بیت گیا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بہو بیٹی بھی بیٹھی ہے. ایمان سے بولنا، کسی کے گھر میں قرآن کھولا، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے تلاوت کی. مسلمانوں اتنا آسان نہیں ہے. حسینی وہی گھرانہ ہوگا جس گھرانے سے تلاوت قرآن کی خوشبو آئے گی، وہی گھرانہ حسینی ہوگا. جہاں سجدہ ہوگا حسینی وہی ہوں گی، جہاں تلاوت ہوگی حسینی وہی گھرانہ ہوگا، جہاں عبادت ہوگی وہی گھرانہ حسینی ہوں گے. جہاں سجدہ ہوگا، جہاں صبر ہوگا، اور وہی گھرانہ حسینی ہوں گے. جہاں سچائی ہوگی، ایمانداری ہوگی. اگر یہ باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ حسینی ہیں. کل میدان محشر میں حسین کا جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے آپ سبھی ہوں گے اور حسین جھنڈا کے لے کر کے نانا کے قریب ہوں گے اور جو رسول کے قریب ہوں گے جنت اس کے قریب ہو جائے. اتنا آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ آج ہر گاؤں میں 50% پیم کرو. یہاں ریمو چنگو نہیں، وہ ہمارے کرمٹان کے اوپر. آپ لوگ سب دودھ کے دھول، آپ لوگوں کی بات نہیں بولنا ہے.
اب کچھ مسئلہ ایسا ہو رہا ہے، اب بتائیے وہ گھرانہ حسینی نہیں ہو سکتا؟ عام سمجھ لیا ہے، پینا لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے، لیکن کتنا بڑا پاپ ہے، گناہ ہے۔ اگر لوگوں کو پتا ہوتا شراب پینے میں کتنا گناہ ہے تو وہ خنزیر کا لہو پینا برداشت کر لیتا جو خون نہیں، وہ بھی حرام ہے جو سلین ہے۔ وہ سمجھے کوئی چاہے کہ ہم خنزیر کی لہو پیے، خون پیے، آج شراب پی رہا ہے، باپ جان رہا ہے، سسر جان رہا ہے، بہو جان رہی ہے، بیٹا جان رہا ہے، ٹھوکا ٹھوکی لے لیا، پھٹا پھٹی ہو گیا، کوئی یہاں بات نہیں امام صاحب، یہاں سب دودھ کے دھول ہے، ادھر کی آج کل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کل لاک ڈاؤن لگا تھا جب کہا کہ 5 آدمی سے زیادہ نماز مسجد میں نہیں پڑھنے، قسم خدا کی مسجد میں جھگڑا ہو جاتا، موڑی ڈال دیتا تھا، شکر پاپا مسجد میں کہ ہم نماز پڑھے جھگڑا جھانٹی بوال ہو جاتا، مسجد نہیں پڑھے۔ ابھی چھوٹ کر دیا ہے، وہی 5 گو 6 گو 7 گو ٹگرل بوڑھا جا کے مسجد میں نماز۔ مسلمانوں جس کے گھر میں نمازی ہے سمجھ جاؤ حسینی وہی گھرانہ۔ سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں، اس سے بڑی غلطی میرے پاس ہے ہی نہیں۔ آج میری بہو نماز نہیں، میری بیٹی نماز نہیں، میدان کربلا میں زینب قرآن پڑھی، حضرت سکینہ 6 سال کی امام حسین کی بیٹی کربلا کے میدان میں قرآن لے کر کے بیٹھی تھی۔ امام حسین فرماتے اے بیٹی تم قرآن لے کے کیوں بیٹھی ہو؟ امام حسین کی بیٹی سکینہ فرماتی بابا جان میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں۔ اور کرو مسلمانوں، کربلا میں 10 جگرنا کے رات میں دشمن کے بیچ میں میرے امام فرماتے بیٹی تم قرآن پڑھے گی؟ کہا ہاں بابا میں قرآن پڑھوں گی۔ امام حسین فرماتے تو قرآن کھول، زینب سکینہ قرآن کھول دیتی ہے، میرے امام فرماتے بیٹی پڑھ اعوذ باللہ، سکینہ اعوذ باللہ پڑھتی ہے، پھر امام حسین فرماتے بیٹی پڑھ بسم اللہ، سکینہ بسم اللہ پڑھتی ہے، پھر امام حسین الحمد شریف پڑھانے لگتے ہیں۔ جو ہی ولدالمین پہنچتے ہیں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے۔ سکینہ 6 سال کی بیٹی اپنے بابا کے آنکھیں دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا جان آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے آ گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت امام حسین فرماتی بیٹی یوں ہی آنسو آ گیا۔ سکینہ فرماتی نہیں بابا، جب بہن سغرا نے مدینے میں قرآن پڑھی تھی تب آپ نہیں روئے تھے، جب قرآن پڑھ رہی تھی تب آپ نہیں رو رہے تھے، جب بیوی ماں قرآن پڑھ رہی تھی تو آپ نہیں رو رہے تھے، یہ مجھ کو قرآن پڑھا کر کے اعوذ باللہ پڑھائے تب نہیں روئے، بسم اللہ پڑھائے تب نہیں روئے، الحمد شریف پڑھائے تب نہیں روئے، یہ ولد تعلیم پہ پہنچ کے روئے کیسے؟ امام حسین کو پتا تھا کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ یہ رات آخری رات ہوگی، یہ جگرنا کی رات آخری رات ہوگی، کل پھر ہم بیٹی کے ساتھ نہیں رہیں گے، چونکہ 10ویں محرم ہوگا، یزید ہاتھ مانگیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے تو تلوار چلے گی، ہاتھ نہیں دیں گے تو بھالا چلیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے تو تیر و تلوار کی بارش ہوگی۔ یہ تو امام جان رہے تھے، لیکن 6 سال کی بیٹی کو کیا پتا تھا کہ میرے باپ کس غم میں رو رہے ہیں؟ حسین سوچ رہے تھے کہ یہ بیٹی کے ساتھ یہ آخری رات ہے خیمے میں، کل یہ رات میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ اب امام حسین کی بیٹی فون رونے لگی، کہا بابا آپ کو کہنا ہوگا آپ روئے کس غم میں، کیوں آنسو بہائے؟ امام حسین فرماتے بیٹی میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں ہم نے تجھے 10ویں جگرنا کے رات میں دشمن کے بیچ میں پردیس وطن میں زمین گرم میں بھوکا پیاسا قرآن شروع تو کرا دیا ہے، اس غم میں رو رہا ہوں بیٹی کہ آگے تیرا قرآن ختم کون کرائے گا؟ بتا مسلمانوں، ایک بیٹی کو قرآن پڑھا رہا ہے کربلا میں۔ آج ہم بیٹی کو گھر میں قرآن نہیں پڑھاتے، حسین نے دشمن کے بیچ پڑھایا ہے، ہم اپنے گھر میں دوستوں کے بیچ بیٹیوں کو قرآن نہیں پڑھاتے۔ بیٹی وہی فاطمہ کی کنیز بن سکتی ہے جو بیٹیاں تلاوت قرآن کی ہوگی۔ اس لیے اے مسلمانوں، حسین نے قرآن کربلا میں پڑھایا ہے، تو اپنے گھروں میں بیٹیوں کو قرآن پڑھا دینا، اور جب تیری بیٹی قرآن پڑھی لکھی ہوگی
وہ بیٹی فاطمہ نہیں بنے گی، کنیز فاطمہ ضرور بن جائے گی، تیرا بیٹا حسین نہیں بنے گا، غلام حسین ضرور بن جائے گا، تیرا بھائی علی نہیں بنے گا، غلام علی بن جائے گا، تیرا گھرانہ خاندان غوث اعظم نہیں ہوں گے لیکن غلام غوث اعظم ضرور ہو جائے گا۔ اب ایسی زندگی تیرے گھر میں کٹے گی تو تیرا بیٹا چلے گا تو غلام رسول نظر آئے گا، تیرا بیٹا بیٹھے گا تو غلام علی نظر آئے گا، تیرا بیٹا بولے گا تو غلام غوث نظر آئے گا، تیرا بیٹا دیکھے گا تو غلام خواجہ نظر آئے گا، اور جب دنیا چھوڑ کے جائے گا تو عاشق مصطفیٰ نظر آئے گا۔ آج ہم ہیں، آج ہمارا گھرانہ ہے، آج ہماری بہو بیٹی نہ نماز ہے اس کے اندر میں، نہ سجدہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ سچائی ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ تہذیب ہے، نہ ادب ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے جو اس دنیا میں رہ کر سب سے زیادہ وضو کرے گا، سجدہ کرے گا، ان کا چہرہ مرنے کے بعد کل میدان محشر میں آفتاب سے زیادہ چمکے گا، اور جس دن وہ دنیا چھوڑ جائے گا کفن اوڑھ لے گا، گھاٹ میں سو جائے گا، قبر کے طرف جائے گا، دنیا آئے گی، کفن ہٹائے گی، چہرہ دیکھے گی، دنیا کہے گی ڈھک دو کفن، ایسا لگتا ہے کوئی کنیز فاطمہ سو کے جا رہی ہے، کوئی غلام حسین سو کے جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھر میں وضو نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وضو سے چہرہ چمکتا ہے، اور ہمارے گھر کے بہو بیٹی 6 مہینہ ہو گیا وضو نہیں، فیئر اینڈ لولی لگائی، کریم لگائی، فیس واش، فیئر اینڈ لولی، ویکو ٹرمرک، میلا کیئر، فیس پیئر سب، لیکن وضو نہیں، مسلح نہیں، اینا گھر میں مسلح نہیں، فیس واش ہے، وضو نہیں، سب کچھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں وضو سے چمکتا ہے، اور ہم وضو چھوڑ کر کے فیس واش کرتے ہیں۔ ہر گھر میں دیکھیے گا پیسہ کوڑی ہو گیا ہے، ایک بوتل فیس واش، پانی جہاں ہے وہاں رکھل ہے، اینا کے سامنے فیئر اینڈ لولی رکھل ہے، پہلے وہاں سے اٹھا کر رگڑ کھسڑ کے پھر کریم لگاؤ، اینا دیکھو، چہرہ 2-4 منٹ کا گھنٹہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے بعد آقا فرماتے کسی کمپنی میں ایسی کریم نہیں بنائی ہے جس کریم کو لگانے کے بعد تیرا چہرہ کفن میں چمکا سکتا ہے، قبر میں چمکا سکتا ہے، حشر میں چمکا سکتا ہے۔ آقا فرماتے وضو کے پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وضو کرتے جاؤ چہرہ چمکتے جائے گا، وضو کرتے جاؤ چہرہ کھلتے جائے گا، یہاں وضو کرو گے میدان محشر میں چہرہ۔ اب غور کریں، وضو کرو، ہر بہو بیٹی نماز پڑھے، شوہر کو کبھی کریم خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے، ہم نے نماز چھوڑ دیا۔ فاطمہ زہرا کبھی کریم نہیں لگاتی، فاطمہ زہرا کبھی موتی پتی کا کپڑا استعمال نہیں کرتی، لیکن فاطمہ جب مصلی بچھا دیتی پیشانی زمین پہ رکھ دیتی، اور جب پیشانی کو زمین سے اٹھاتی تو ان کے کپڑوں پہ موتی نہیں پیون لگا ہوتا، لیکن پیشانی ایسا چمکتا، اس قدر اس کا سجدہ چمکتا کہ موتی سے زیادہ فاطمہ کا سجدہ چمکتا۔ کے نسل میں امام حسین نے جنم لیا 56 سال کی عمر۔ ایک چیز یاد رکھیے، جب موقع کربلا 61 ہجری جمعہ کے دن 10ویں محرم، امام حسین کی عمر 56 سال، یزید کی عمر 36 سال، کوفہ کے شہر کے میدان چاروں طرف دشمن گھیر کے رکھا تھا، اور امام حسین کربلا گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، ان کو چٹھی لکھ کے بلایا، خط لکھ کے بلائے، لوگوں نے دھوکہ دیا، لوگوں نے ظلم کیا، اور میرے امام نے اعلان کیا میدان کربلا کے سرزمین پر، اے نانا کی امتیوں دیکھ لو کربلا میں سب کچھ ہے، اور سب کچھ رہتے ہوئے بھی ہم نے صبر کیا ہے، تم بھی صبر کر لو گے، حسین نہیں غلام حسین بن جاؤ گے۔ آج تم کیسے حسینی ہو؟ آج آذان مسجد سے ہوتی ہے، ہاتھ میں موبائل چلتا ہے، آذان ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چلا رہے ہو، آذان مسجد سے آ رہی ہے، گپ کر رہے ہو، آذان سن رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، آذان سن رہے ہو، بات کر رہے ہو، لیکن میرے امام حسین میدان کربلا جمعہ کے دن 10ویں محرم کو 61 ہجری کو جب تلوار لے کے میدان کربلا میں آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جب بڑھے ہیں تلوار چلی ہے، دشمن
ہکا بکا یزیدی دہشت میں حیرت میں ہے. اس وقت تک امام حسین کی تلوار کوئی روک نہ سکے. قاصر مولی کی طرح کٹ رہا تھا. یزید بھاگ رہے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں تلوار روک دیا. جو ہی تلوار روکی ہے سب یزیدی حیرت میں. حسین نے تلوار کیوں روکا؟ کس نے روک دیا؟ میرے امام تلوار روک دیے. اور جب تلوار روکے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ آذان کی صدا آ رہی تھی. آذان سن رہے تھے. حسین تلوار روک دیا اور مکمل تلوار روک کے آذان کا جواب دیا. اور میرے حسین نے اعلان کر دیا یہ نانا کی امتیوں دیکھ لو. جب میدان کربلا میں کھڑا تھا آذان کی آواز آئی ہے میرے کان میں. دشمن کے بیچ میں رکھ کے میں نے تلوار روک لیا. تم اپنے گھروں میں زبان روک لینا, کام روک دینا, سب کچھ روک کر کے تم آذان کا جواب دے دینا. حسین نہیں غلام حسین بن جاؤ گے اور تمہارا گھرانہ فاطمہ تمہاری بیٹی فاطمہ نہیں کنیزِ فاطمہ بن جائے. آج آذان ہوتی ہے لڑکا لوگ موبائل چلاتا ہے, گھر نہیں دیکھتے. آج کا دور کتنا خطرناک اور گھٹیا ہو گیا ہے. ہر لڑکا 18,000 15,000 17,000 12,000 کا موبائل رکھ رہا ہے. رکھنے اس موبائل میں اگر نعت شریف سنتا تو کچھ دل کی دنیا بدلتی, تقریر سنتا تو کچھ سیکھتا, قرآن کے تلاوت سنتے کچھ بھی ثواب ملتا. لیکن ہم لوگ اس موبائل کو غلط استعمال کرتے ہیں. موبائل رکھا بھی ہے, سوشل میڈیا سے جڑ کر کے کچھ کام کرتے, لیکن وہ سب کچھ نہیں. صرف کیول موبائل رکھنا ہے, گانا سننا. مسلمان خاص کر کے لڑکا لوگ پڑھا لکھا رہتا نہیں. مسلمان پڑھتا کتنا 5واں 6ٹھا لاسٹ 7واں ٹھیل جو کہ 8واں 9واں جھگڑا 10واں بمبے. ہم لوگ پڑھتے کہاں؟ اتنے آدمی بیٹھے ہیں. سب سے بڑی چیز ہے تعلیم, شکھا, پڑھائی. انسان اگر پڑھائی اور شکھا حاصل کر لے اور کربلا کی تاریخ کو آنکھوں کے سامنے رکھے. آج ہم کربلا کی تاریخ ہم لوگ 10ویں محرم کو کیا کرتے ہیں؟ میلے میں گھومنے جاتے ہیں. بال بچے سبھی جاتے ہیں. کون میلہ جاتی ہے پتہ ہے؟ جن کے گھر کے بہو بیٹی روزہ نہیں رکھتی انہی کے گھر کے بہو بیٹی محرم کا میلہ اکھاڑا دیکھنے جاتی ہے. اسی رینگو چینگو میں بہت سارے گھر کے بہو بیٹی ایسے ہیں جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھی, 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا. اور آج میں آپ کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اگر عورتوں کو میلہ جھمیلا اکھاڑا سے روکنا ہے اسے کہہ دو کہ تم روزہ رکھو. یوم عاشورہ کا جس دن وہ روزہ رکھے گی بھوک و پیاس کا احساس ہوگا, وہ اکھاڑا دیکھنے نہیں جائے گی. قسم خدا کی جب آپ کے گھر میں روزے کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کی بیٹی روزہ رکھے گی, کربلا کا سکینہ یاد آئے گا. آپ کی بہن روزہ رکھے گی, کربلا کا زینب یاد آئے گا. آپ کی بیوی روزہ رکھے گی, کربلا کا شہر بانو یاد آئے گا. آپ کے بیٹے روزہ رکھیں گے, حضرت کربلا کا زینب کا قاسم یاد آئے گا. آپ کے جوان روزہ رکھیں گے, علی اکبر یاد آئے گا. آپ کے گھر میں بچے روزہ رکھیں گے, علی اصغر یاد آئے گا. آپ کے گھر میں بڑے روزہ رکھیں گے, امام حسین یاد آئے گا. پورا گھرانہ روزہ رکھے گا, کربلا یاد آئے گا. آج ہمارے گھر میں محرم میں وہی لوگ, وہی بیوی, وہی بیٹی, وہی عورت میلہ گھومنے جاتی ہے بے شرم کی طرف جن کے گھر کی بہو بیٹی روزہ نہیں رکھتی. ورنہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کے بعد 4 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے, پیاس کا احساس ہوتا ہے. وہ عورت کہے گی ہم میلہ جائیں گے, اس کو کچھ نہیں سہائے گا, لیکن وہ کیسے نہیں میلہ جائے گی. گردن ترتن پلاؤ گوشت ٹھوس لیا ہے, میلہ میں گھوم رہی ہے, بیلون لے رہا ہے, پھیپھی لے رہا ہے, مٹھائی بٹور رہا ہے, پھٹا پھٹا ہو گیا, وہ کدھر پٹیک دیا. یہاں نہیں, یہ رینگو چنگو بات نہیں, وہ کرما ڈال کے یہاں سب دودھ کے دوال یہاں بات نہیں, یہ دوسری کی بات. تو بتاؤ میدان کربلا میں 10ویں محرم کو لڑائی عصر اور مغرب کے بیچ میں ختم ہوتی ہے. کب؟ عصر اور مغرب کے بیچ میں لڑائی ختم. اس بیچ میں 4 دن ہو گیا. کتنی عورت کربلا میں بچی تھی لڑائی کے بعد؟
تاریخ میں ہے 6 عورت، کسی میں 5 ہے، کسی میں 7 من جملہ ایک امام مسلم کی بیٹی، ایک زینب، سکینہ، شہربانو، ایک خادمہ، ایک ام رباب، کل ملا کے 6 عورت، ایک بیٹا زین العابدین سب سے چھوٹے 18 سال بیمار، خیمے میں بیمار پڑے تھے، اور جب لڑائی ختم ہو گئی یزیدی جشن منانے لگا، خیمہ جلا دیا گیا، بہت ساری باتیں ہوئی، تمام خواتین زین العابدین کے اگل بغل بیٹھ گئے، سب رو رہے ہیں، سکینہ بھی تڑپ رہی ہے، امام حسین چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، عباس چلے گئے، دیگر چلے گئے، اب اس خیمے کے محافظ کون؟ زینب آگے بڑھتی ہے اور اپنے بھتیجے کو گھیر لیتی ہے، دیکھتے کہ زین العابدین کی آنکھ کھڑی ہو رہی ہے، سانس پھول رہی ہے، ہچکی آنے کے قریب ہے، حالت خراب ہے، 4 دن تک پانی نہیں، اب بھلا بتا کیسے کیا ہوگا؟ اتنے میں ایک خاتون نقاب اوڑھ کر ایک گلاس پانی لے کر 10ویں محرم کو عصر مغرب کے بیچ میں، جس دن ہم لوگ میلے میں گھومتے ہیں، بہت عیش کرتے ہیں، کربلا یاد نہیں آتا، اس وقت عصر اور مغرب کے بیچ سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے، ایک خاتون چادر نقاب کو چہرے سے ڈھک کر کے، چہرے کو ڈھک کر کے، نقاب اوڑھ کر کے ایک گلاس پانی لے کے حضرت زینب کے قریب آتے ہیں، وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے سلام کرتی ہے، زینب موڑ کے دیکھتی ہے، ایک خاتون ہے، ہاتھ میں گلاس ہے، حضرت زینب فرماتی آپ کون؟ وہ خاتون فرماتی اے زینب میں اسی کوفہ کے رہنے والی ہوں، ایک گلاس پانی لے کے آئی ہوں، اے زینب 4 دن ہو چکا ہے، اب تک تم لوگوں نے کسی نے پانی نہیں پیا ہے، اے زینب ایک گھونٹ پانی پی لو، اے بیٹی ایک زینب ایک گھونٹ پی لو، اگر تم لوگ کربلا سے بھوکی پیاسی چلی جاؤ گی، اے زینب کل فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ خاتون رو رہی ہے، پانی لے کے رو رہی ہے، اب حضرت زینب گلاس کو پکڑتی ہے اور پکڑ کے پانی کو دیکھتی ہے کہ یا اللہ، اسی پانی کے لے کر کے، اسی پانی کو پانی کرتے ہوئے حضرت اصغر باپ کے گود میں دم توڑ دیا، زینب پانی لیتی ہے، وہ عورت اصرار کرتی ہے اے زینب ایک گھونٹ پانی پی لے، خدا کے واسطے ایک گھونٹ پانی پی لے، اور کرو مسلمانوں، حسین کا لاش پڑا ہے، اکبر کا لاش پڑا ہے، قاسم کا لاش پڑا ہے، میدان کربلا ہے، چاروں طرف دشمن خوشی سے یزیدی جشن منا رہا ہے، امام حسین کے خیمے میں ماتم پھیلا ہوا ہے، عصر کے اور مغرب سورج ڈوبنے کے قریب لالی آنے والی ہے، شام کربلا میں اندھیرا چھانے والا ہے، چند عورتیں میدان کربلا میں خیمے میں بیٹھی سک رہی ہے، وہ عورت ہے جن کے گھر میں وہ اہل بیت کے گھرانہ ہے، سید زادیوں کے گھر میں جب جبریل فرشتے بھی آتے تھے تو اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج بھی یارو مددگار میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، پانی کا ایک گلاس ہے، زینب پکڑ رکھتی ہے، اس گلاس کو غور سے دیکھتی ہے، پینے کی کوشش کرتی ہے، اتنے میں حضرت امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی حضرت سکینہ بغل میں زمین میں لیٹ کے سک رہی تھی، زینب کی نظر پڑ جاتی ہے، سوچتی ہے کہ یہ پانی مجھ سے زیادہ سکینہ کی ضرورت ہے، اب وہ پانی زینب نہیں پیتی ہے، وہ پانی سیدھے سکینہ کی طرف بڑھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی پہلے یہ پانی کو تو پی لے، بچے گا تو بعد میں ہم پیئیں گے، حضرت زینب وہ پانی نہ پی کر کے حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی بیٹی کو پانی تھما دیتے ہیں، اب سکینہ وہ پانی ہاتھ میں لیتی ہے، کانپ رہی ہے، 6 سال کی بیٹی ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، 6 سال کی بیٹی ہے، میدان کربلا میں یتیم ہو چکی ہے، 6 سال کی سکینہ ہے، جس کے سامنے وہ بیچاری اٹھ کے جو ہی بیٹھتی ہے، سکینہ ٹھنڈا محسوس کرتی ہے، کہتی پھوپھو ٹھنڈا لگ رہا ہے، پھوپھو بخار آ رہا ہے، پھوپھو طبیعت خراب ہو رہی ہے، اتنے میں حضرت زینب فرماتی بیٹی ایک گھونٹ پانی پی لے، ایک گھونٹ پانی پی لے، حضرت سکینہ پانی لیتی ہے اور ہاں گلاس کو پکڑتی ہے، منہ کے قریب سٹاتی ہے، پینے کی کوشش جو ہی کرتی ہے، دیکھتی کیا ہے، بغل کے کونے میں امام زین العابدین زمین میں لیٹ کے کرا رہے ہیں، حضرت سکینہ فرماتی پھوپھو جان یہ پانی مجھے مت دو، پہلے میرے اس بھائی کو دے دو جس بھائی کئی دن سے بخار پڑے ہیں، طبیعت خراب ہے،
اب سکینہ بھی وہ پانی نہیں پیتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، غور کرو حسینی مسلمانوں، 4 دن کے بعد ایک گلاس پانی کربلا کے میدان میں آیا ہے، وہ زینب بھی نہیں پی ہے، سکینہ کے ہاتھ سے اب زین العابدین کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جو ہی حضرت زینب قریب جاتی ہے، کہتی بیٹا اٹھ پانی پی لے۔ جو ہی پانی کا نام سنا زین العابدین چیخنے لگے، اے پھوپھو کیا میرا بابا پانی لے کے آ گئے؟ حضرت زینب فرماتی اب تیرا بابا پانی لے کے کبھی نہیں آئے گا، تیرا بابا تو نانا کی گود میں بیٹھ کے حوض کوثر پی چکا ہے، پی رہا ہے، اے بیٹا لے پانی پی لے۔ اب زین العابدین کئی دن سے بیمار، جو ہی اٹھا کے بیٹھاتا ہے حضرت زین العابدین بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، پھر زین العابدین ہوش آتا ہے، پانی کا گلاس پکڑتے ہیں، زین العابدین پینے کی کوشش کرتے ہیں، زین العابدین کی نگاہ حضرت شہربانو پہ پڑتی ہے، جو ہی نگاہ شہربانو پہ پڑی ماں پر، حضرت زین العابدین چیخنے لگے، زین العابدین رونے لگے، کہا پھوپھو جان یہ پانی مجھ کو مت دو، پہلے میری ماں کو دے دو، جس ماں کے سامنے میں 6 ماہ کا علی اصغر باپ گود میں پانی کے لیے دم توڑ دے، جس کے سامنے میں جوان بیٹا چلا جائے، جس کے سامنے میں شوہر چلا جائے، اس ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ پھوپھو یہ پانی پہلے میری ماں کو دے دیا جائے۔ پھر زین العابدین کے ہاتھ سے وہ گلاس اٹھاتی ہے، زینب شہربانو کو دے دیتی ہے، شہربانو حضرت امام حسین کی بیوی پانی پکڑتی ہے، میدان کربلا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے، اندھیرا چھانے کے قریب ہو گیا ہے، چاروں طرف سناٹا چھانے کے قریب ہے، اس وقت کا عالم ہے، حضرت شہربانو گلاس پکڑتی ہے، پانی دیکھتی ہے، دیکھتے پانی دیکھتے حضرت شہربانو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جو ہی بے ہوش ہوتی ہے حضرت زینب اس پانی کو پھر اس کے منہ میں چھڑکاؤ کرتی ہے، شہربانو ہوش سنبھال کے اٹھ کے بیٹھتی ہے، کہا زینب شہربانو یہ پانی پی لے۔ وہ پانی پھر گلاس پکڑتی ہے حسین کی بیوی، پھر پانی پکڑتی ہے اصغر کی ماں، اور پکڑنے بعد وہ چیخنے لگتی ہے، اے زینب یہ گلاس میرے سامنے سے ہٹا دو، یہ پانی مجھے مت دکھا، اس پانی کو میرے سامنے سے ہٹا دے، جن کا 6 ماہ کا علی اصغر زبان باہر نکال دے، ایری رگڑ کے زبان کانٹا ہو جائے، باپ کے گود میں جن کا بیٹا دم توڑ دے، ہم پانی نہ پلا سکے، اس ماں کے سامنے پانی کیوں دکھاتے ہو؟ اے زینب جن کا 22 سال کا علی اکبر بیٹا دشمنوں کے بیچ لڑتے زبان پیاس سے باہر آ جائے، اس کی ماں بھلا بیٹھ کے کربلا میں پانی کیسے پیے گی؟ جن کا شوہر 56 سال کی عمر میں دشمنوں کے بیچ میں 3 دن کی بھوکے پیاسے تلوار چلاتے لاش ڈھوتے آخری قطرہ خون کا بہا کے شہید ہو جائے، بھلا ان کی بیوی بیٹھ کے کربلا میں پانی کیسے پیے گی؟ زینب یہ پانی میرے سامنے سے ہٹا دو۔ غور کرو مسلمانوں، 10ویں محرم کو جمعہ کے دن 61 ہجری میدان کربلا، چاروں طرف دشمن اصل اور مغرب کے بیچ میں ایک گلاس پانی ایک خاتون لے کے آئی، وہ پانی گھوم رہا ہے، کبھی زینب کے ہاتھ میں، کبھی سکینہ کے ہاتھ میں، کبھی زین العابدین کے ہاتھ میں، کبھی دختر مسلم کے ہاتھ میں، کبھی شہربانو کے ہاتھ میں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اعلان کر رہی ہے، اے دنیا والوں محبت دیکھنا ہو کربلا کی طرف دیکھ لو، عبادت دیکھنا ہو کربلا دیکھ لو، سجدہ دیکھنا ہو کربلا دیکھ لو، تلاوت دیکھنا ہو کربلا دیکھ لو، صبر دیکھنا ہو کربلا دیکھ لو، بھائی بھائی کی پیار کربلا دیکھ لو، باپ بیٹے کی محبت کربلا دیکھ لو، چچا بھتیجے کی الفت کربلا دیکھ لو۔ اے مسلمانوں، پوری دنیا میں زندگی گزارنے کا اگر طریقہ سیکھنا ہو تو کربلا دیکھ لو۔ آج ہمارا گھرانا، آج ہم کربلا کے نام کیا نہیں کرتے، افسوس لگتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں بہت بڑی میٹنگ کیا تھا، داستان کربلا 3-4 گھنٹہ لگتا ہے، ہم لوگ کہیں موقع ملتا تو سنا دیتا، A to Z سنا دیتا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا چونکہ داستان لوگ سنتے رہتے، پیغام کربلا پیغام کربلا۔ آج کل امام صاحب آپ ہیں آپ کے وہاں شبیر صاحب، حالانکہ امام میدان کربلا میں امام جو تھے اور امام کا مقام میدان کربلا، آج کا امام ہم لوگ کا امام ہم لوگ نے اپنی زندگی میں سب سے ہلکا ڈپارٹ اگر سمجھا ہے وہ امامت کا،
آج کل مسلمان سب سے کمزور مولوی کو سمجھتا ہے 12 سال 14 سال پڑھتے ہیں اور تنخواہ کتنی 4000 5000 ٹھیل جو کے گہرا گہری تو کتنی حاضری ہو گئی اگر ایک امام کی حاضری آپ دیتے ہیں اگر تنخواہ 6000 تو کتنی حاضری پڑتی ہے پر ڈے 200 ڈیوٹی کتنا کرنا پڑتا ہے 24 گھنٹہ آپ کھٹتے ہیں 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ آپ لیتے ہیں 500 700 امام کو کھٹاتے ہیں 24 گھنٹہ دیتے ہیں 200 ابھی لیبر کی حاضری ہے منیمم لیبر 300 روگاہا لیبر 300 بیمریہا لیبر 300 ٹیویہار لیبر ارے تندرست امام کو 24 گھنٹہ میں 200 یہ سمویدھان کے خلاف بھارت کے خلاف مزدور یونین کے خلاف کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ صدر سیکریٹری کو پوچھا جائے گا کہ جب 300 مزدوری لیبر کی چل رہی تھی 8 گھنٹہ میں تو 24 گھنٹہ میں 200 کہے دے رہا یہ حق تلفی ہے قسم خدا کی اس دور میں ایک امام کی حاضری منیمم ایک لیبر کی حاضری مستری حاضری نہیں مستری حاضری 600 700 500 اتنا دیجیے گا بے ہوش لیبر کی حاضری ہونی چاہیے تو ایک لیبر کی حاضری 300 تو 300 کے حساب سے 9000 لیکن نہیں وہ بھی ہلکا امام ابھی ایک جگہ گئے تھے پروگرام میں کہا جھارکھنڈی بابا ہمارے گاؤں میں جو امام صاحب تھے وہ چلے گئے ہو وہ امام لا کے دیجیے گا ہم بولے امام کیسا چاہیے بولے ایک دم کم سم ہلکا پھلکا کوئی کاغو مولوی ملتا ہی دے گا ہم بولے یا اللہ سب سے ہلکا مولوی ملتا اور کتنا ہلکا چاہیے ہم بولے وہ مولوی ہے یہ وہ گوڑ نہیں ہے 5 کلو ہلکا ہے چلے جب ہلکا چاہیے بل حضرت مسلم کھڑا کیسے رہے گا ہم بولے ہلکا ہے پکڑ کے رکھنا ہلکا ہے پکڑ کے رکھو کہ حضرت نماز جو پکڑے گا کب پڑھے گا میں بعد میں پڑھ لیں بتائیے سب سے سستا آج ہم لوگ ہے کہ نہیں اور ہمیں لوگوں کو آج کل لوگ کمزور ہے ایک امام تنخواہ بڑھنی چاہیے امام خوشحال ہوں گے تو گاؤں خوشحال امام ہر جگہ کی بات بتا رہے ہیں یہ آپ کے گاؤں کے نہیں پورے علاقے کی بات ہے ہاں آپ جائیے کسی ہندو بھائی کے یہاں کسی ہندو آپ کے یہاں ہے نہیں لوگ ہندو بھائی کے یہاں جب کوئی برہمن آتا ہے تو اس کا ججمان کرسی دیتا ہے وکیل ڈاکٹر پروفیسر انجینئر ایسڈیو بیڈیو نیتا سب کچھ نیچے بیٹھے گا غریب برہمن ہے کرسی میں بٹھاتا ہے غریب برہمن دھوتی پھٹی ہوئی کرتا پھٹا ہے کون دھوتی پھٹا ہوا لیکن اس کو کہاں بٹھاتا ہے کرسی ججمان آئے کہتا ہے آپ چلے جائیے چرچ فادر کہتا ہے فادر چرچ میں آپ چلے جائیے گردوارہ گرو مہاراج وہ لوگ درجہ کتنا بڑا دیتا ہے گرو مہاراج ججمان فادر مسجد آئیے مولوی کرد ہے گلد مولویا یار نیر ہلو سروا مولوی اتنا خطرناک ہم لوگ بولتے ہیں وہ ججمان کہتا وہ مہاراج کہتا وہ فادر کہتا ہم لوگ مولوی کہتے ہیں اور اگر نہیں سامنے ہے سروا مولویا روز گھر جا مولوی ہم سروا ملے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا عجیب ماحول ہے ہاں وہ جو کہہ دے ہم لوگ کی بات نہیں چلتی لیکن وہ جو کہہ دے گا مان جائے گا وہ کہے گا فلاں ٹائم میں یہ کام کیجیے تو کرے گا لیکن ہم لوگ اگر کچھ کام کر دیتے ہیں بل مولوی تولوی باتیں نہیں اللہ اگر کچھ کہیے گا کہ یہ کام غلط ہے بل مولوی نہیں بجھنے لاگو ہمارے گھر والے کر لو تو بتائیے ہم لوگ کبھی بات سنتے ہیں یہی وجہ ہے ہمارے گھر میں کوئی وفادار بیٹا جنم نہیں لے رہا ہے اے مسلمانوں تیرے گھر میں کوشش کرو غلام حسین پیدا ہوگا اور ان بیٹوں کو اتنا پڑھا دو تاکہ تیرا بیٹا ماں کو دیکھے گا تو خدمت کرے گا باپ کو دیکھے گا ادب کرے گا مسجد جا کے سجدہ کرے گا میلاد میں آ کے ادب کرے گا اور علماء کو دیکھ کے قدر کرے
ایک بیٹا آج سمجھتا ہے 75% لوگ شکایت کرتا ہے کہ مولانا صاحب میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا. اس بیٹے کو پتا ہوتا کہ ماں کیا چیز ہے، بیٹے کو پتا ہوتا باپ کیا چیز ہے. نوجوانوں سنو، تم حج کر لو، مکے میں پڑے رہو، مدینے میں چلے جاؤ، خواجہ کے دربار میں سوئے رہو، دن رات جلسہ کرو، لیکن تیرے گھر کی اگر بوڑھی ماں تم سے ناراض ہے، بوڑھے باپ تم سے ناراض ہے، نہ حج قبول، نہ عبادت قبول، نہ تلاوت قبول. پیارے آقا فرماتے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اسی جنت کا دروازہ. ماں کو بھی راضی کرو اور باپ کو بھی راضی کرو. اگر ماں راضی ہے اور باپ ناراض ہے تو جنت تو ملے گی، لیکن جنت کا دروازہ بند رہے گا. تو گیٹ وے کھلل نہیں رہے گا. اگر جنت مل گئی، ماں راضی ہے باپ ناراض، تو ماں کو بھی راضی کرو اور باپ کو بھی راضی کرو. اور اس عالم میں تو ایک سجدہ کر لو، اللہ قبول فرمائے. لیکن آج نوجوان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پہلے تو ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، اور جب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جو دلہن گھر میں آتی ہے، اب جس ماں کو ماں کہتا تھا ماں کہنا چھوڑ دیتا ہے، باپ کو باپ نہیں کہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ گھروں میں رونق ختم ہے. مسلمانوں، ایک بیٹا ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 9 مہینہ تک رہتا ہے. غور کرو، 9 مہینے 3 کلو 2.5 کلو کا بچہ ماں کے پیٹ میں رہنا، یہ خود کم بڑی قدرتی کمال نہیں ہے. آج ایک ٹیمر 50 گرام کا ہو جاتا تو بھیلور چلے جاتے، اور 4 کلو 3 کلو 1.5 کلو 2 کلو کا بچہ ماں 9 مہینہ رکھتی ہے. اور جب وہی بچہ پیٹ سے باہر ہوتا ہے پھر ماں 3 سال ہاتھ میں رکھتی ہے. ایک بچے کو 3 سال ہاتھ میں رکھنا معمولی کھیل نہیں ہے، اور زندگی بھر دل میں. غور کرو، جب ایک ماں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ہاتھ میں لے کے چلتی ہے. کرمٹر جا رہی ہے، بچے کو ہاتھ میں رکھی ہے. نہر جا رہی ہے، ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے. کہیں مارکیٹ جا رہی ہے تو ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے. کھانا کھا رہی ہے، بچہ اٹھ گیا تو ماں ہاتھ میں لے کے کھانا کھا رہی ہے. کتنی تکلیف جھیلتی ہے، وہ کام 3 سال تک کرتی ہے. تب وہ بیٹا زمین پہ پاؤں رکھنے کے لائق ہوتا ہے. تو 9 مہینہ پیٹ میں، 3 سال ہاتھ میں، زندگی بھر دل میں. اسی لیے آقا فرماتے، اسی لیے تو اس ماں کی قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت. بتائیے، آج ایک ماں 3 سال رکھتی ہے، لیکن وہی باپ اگر تھوڑا سا بچہ رو دیا تو باپ رکھے گا گود میں ہاتھ میں. 12 بجے رات 1 بجے رات اگر اٹھ کے بچہ رونے لگتا ہے تو ماں بیچاری اپنی نیند کو خراب کر کے بچے کو سلاتی ہے. باپ اٹھتا ہے، پوچھتا ہے کیا ہوا، بلکہ دل ہوا کانے بل بھر کر اس کو پھینکنے پر لگ جاتا ہے. لیکن وہی بیٹا جب بیچے گا 1.5 لاکھ ڈوم رکھے تو کل پھینک رہا تھا پسواج کر. لیکن ماں کا ممتا دے. اس لیے نوجوانوں اپنی ماں سے اتنی محبت کرو تاکہ تیری ماں جب تم اس کو دیکھو گے ایک حج مقبول کا ثواب مل جائے گا. ماں آنچل اٹھا کے دعا کر دے گی، قسم خدا کی دعا قبول ہوگی. اور تیری ماں تم سے راضی ہوگی تو رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا تو سب راضی ہوگا. اور میری ملت کے نوجوانوں اور میری ماں بہنیں، آپ بھی کوشش کریں کہ اب نماز شروع کر دیں. ہر گھر میں نماز کی ایک ماحول بنا دیں. جب نماز آپ کے گھروں میں ہوں گے تو برائی نہیں ہوگی. آپ نماز چھوڑ دیے ہیں، آج جلسے پہ جلسہ، تقریر پہ تقریر، میلاد پہ میلاد، لیکن گھر میں بے نمازی کا گودام. آپ کیا نمازی ہے نا عورتیں؟ یہی حال ہے. نماز پڑھیے، خالی پانی مت پڑھوائیے. ابھی پرسوں سارٹ میں لاٹھی چلی تھی، آپ لوگوں کو پتا ہے؟ سارٹ میں جگرنا کے رات میں 12 بجے رات اتنی لاٹھی چلی، کم سے کم 500,000 عورتیں آئی تھی باہر. اس بار وہاں آتا ہر سال محرم کے رات میں جگرنا رات میں مزہ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو پرشاسن آ کے کہا کہ ماں بہنیں آپ لوگ چلے جائیں. بہت سمجھایا. آخر میں جب لاٹھی چلانے لگا تو عورتیں جدھر چاہے ادھر توڑنے لگی. تو کوئی غیر مسلم کہا کہ ان لوگوں کا کوئی ہے کہ نہیں. کوئی غیر مسلم نیتا لوگ آیا تھا، کہا کہ ان لوگوں کا کوئی ہے کہ نہیں. یہ جو اتنی عورتیں یہاں آ کے بیٹھی ہے، صرف عورت بیٹھی جگرنا رات میں وہاں سارٹ میں، تو یہ لوگ کا کوئی سماج ہے کہ نہیں، کوئی ہے کہ نہیں. بہت ساری باتیں ہوئی بیچ میں. تو بتائیے
وہ سماج تک کو لے لیا. تو ہمارے گھر میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج ہم ڈوبے ہوئے. آج سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے آپ کے لیے کتنے لوگ چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے. تبلیغی جماعت کا جب معاملہ اٹھا پورے بھارت میں ٹی وی میں وہی ایڈ چلا رہا. تبلیغی بم کورونا ماسٹر لگتا تھا کیا ہو جائے. اور ایسا دکھتا بھی تھا ٹی وی میں. وہ ٹوپی وہ جھولا عجیب طرح دکھاتا تھا. ٹی وی ہم چھپا دے شرم سے ہم لوگ دیکھتے تھے. لیکن ان لوگوں کو کلین چٹ ہائی کورٹ سے دے دیا. بمبے ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ میں ان لوگوں کو نردوش بری کر دیا. سب بدیشی ضمانت ہو گئی. سرکار پر آروپ لگ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیچھے پوری دنیا کر رہی ہے. آپ کو سنبھل کے چلنا ہے. ماحول میں تبدیلی پیدا کرنا ہے. حالات کو مد نظر رکھنا ہے اور اس حساب سے کام کرنا ہے. اور کربلا کی تاریخ میں ہر وہ بات اگر ایک چیپٹر کو اٹھا کے دیکھا جائے تو قسم خدا کی آپ شروع سے اخیر تک یہ سمجھیں گے کہ قتل حسین اصل میں مردہ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. درود شریف پڑھیں. میری تقریر کتنی ہو گئی پتہ ہے؟ میری تقریر 55 منٹ ہو گئی. 5 منٹ اور بولیں گے. امام صاحب کہے تھے مجھ کو بہت تکلیف اندر سے ہے. ہماری آواز دیکھ رہے ہیں اور ہم گرج کے نہیں بول پا رہے چونکہ 5-7 دن میرا سفر بھی لمبا ہو گیا. وہ بھی موٹر سائیکل میں کہیں ویلر میں تو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی. اور ایسے بھی میری طبیعت خراب ہے. ایکس رے وغیرہ کرا کے بہت ساری بیماری علاج کرا رہا. 8-10 سال میں نے جو سفر کیا اب لگتا ہے کہ گھر میں بیٹھنا پڑے گا. اللہ کا کرم ہے. دعا کیجیے شفا. ابھی ماتر کھسے کو سادہ چاول دال بھات سبزی کھا کے زندگی کٹا رہا. اب کوئی دقت نہیں. حالانکہ دیکھنے میں تو عمر دراز نہیں لگ رہے ہیں لیکن اندر سے ایک دم ختم اوپر سے ایسے لگ رہے ہیں. بس یاد رکھیے میری ماں بہنیں آپ جلسہ بھی سنیں اور اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کریں. کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے پر ہاتھ میں پانی دے کر شوہر کے بغل میں بیٹھ کر ان کے غم میں جب کوئی بیوی شامل ہوتی ہے کتابوں میں آیا ہے اس بیوی کے نام اعمال میں ایک جہاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. کتنا ثواب؟ جتنا ایک جہاد کرو گے اتنا ثواب. شوہر جیسے کام کر کے کرما ٹان سے نرین پور سے چھائے ٹان سے گھر آ گئے. آپ بیوی ہیں سب کام چھوڑیے. پہلے پانی لیجیے شوہر کے ہاتھ میں دیجیے. شوہر کے بغل بیٹھیے ان سے پوچھیے 2-4 بات پوچھ کے ان کے غم میں تھوڑی دیر شامل ہو جائیے. تکلیف میں کتابوں میں آیا ہے ان کے نام اعمال میں ایک جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے لکھا جاتا ہے. اور جو بیوی بغیر بولے بغیر کہے اپنے شوہر کی خدمت کرے پاؤں دباتی ہے خدمت کرتی ہے کتابوں میں آیا ہے اس بیوی کے نام اعمال میں 70 تولہ سونا غریبوں میں بانٹنے میں جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اس بیوی کو ملتا ہے جو بیوی بغیر بولے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے. آج ہمارے گھر میں بغیر بولے دباتی ہے. دبائے گی اگر موقع ملے تو گردن دبا دے. یہاں نہیں کرما ٹان کے یہاں بہو بیٹی سب دودھ کے دوا وہ ادھر کی بات نہیں ادھر کی بات ہے. تو بغیر بولے جو پاؤں دبائے تو 70 تولہ سونا خیرات کرنے کا ثواب. اب کون بیوی نہیں چاہتی ہے کہ ہم گھر بیٹھے 70 تولہ سونا بانٹیں گے. اتنا ثواب صرف شوہر کے پاؤں دبانے میں ملتا ہے. ہر بیوی چاہتی ہے. اس لیے میری ماں بہنیں اب آپ اس کی عادت بنا لیں کہ ہر دن اپنے شوہر کی خدمت کریں پاؤں دبائیں. 70 تولہ سونا خیرات کا ثواب ملے گا. یہی تقریر جب ہم گوڈا میں کر کے چل دیے اس محلے میں ایک عورت ایسی تھی جو اپنے شوہر کو کبھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی لیکن تقریر جب سن لی سوچا کہ اتنا ثواب ہے اب یہ کام ہم کل سے کریں گے. شوہر کام کر کے کہیں سے واپس گھر آئے. بیوی کیا کی کہ جلدی کام کر کے سوچا کہ مولانا صدیق حسن جھارکھنڈی ودیا
विद्यासागर करमौटान जामताड़ा से तशरीफ लाए थे, तकरीर करके चले गए कि बगैर बोले शोहर के पांव दबाने से 70 तोला सोना खैरात करने का जब सवाब मिलता है तो क्यों ना अपने शोहर के पांव दबाकर ये सवाब हासिल कर लेंगे। शोहर काम करके थके हारे अपने घर आता है, पलंग में पांव धो के लेटता है, अपने सामने में टीवी देखता है, सोचता चलो थोड़ी देर देख लेते हैं। देख रहा है पलंग में लेटा हुआ है, बीवी सोची कि मौलाना साहब तकरीर कर चुका है तो पांव दबाने से 70 तोला का सवाब मिलता है। अब वो बीवी हड़बड़ा के आई, शोहर देखा पलंग में लेटा है, टीवी चल रहा है, बीवी बगल में बैठ गई, टीवी तरफ देख रही है, शोहर के बगल बैठ के दबा रही है, हिल रही है, बोल रही है, कह रही है ये मेरे सरताज आज रात में जो जलसा था ना उस जलसे में एक मौलाना आया था, मौलाना तकरीर कर रहे थे कि जो बीवी बगैर कहे शोहर के पांव दबाता है 70 तोला सोना का सवाब मिलता है। इसीलिए आज हम बगैर बोले आपके पांव दबा रहे हैं। इतना सुना उसका शोहर हैरत में है, परेशान है, बीवी मुंह देख रहा है, या अल्लाह ये बीवी पक जा रही है, ये बोल क्या रही है। कहा तुम कहना क्या चाहती हो। कहा बगैर बोले हम आपके पांव दबा रहे हैं। शोहर कहा थोड़ा ठीक से देखो, थोड़ा ठीक से देखो। टीवी तरफ बीवी देख रही थी और शोहर के पांव क्या पलंग के पटिया दबा रही थी। उसका शोहर कहा कि हमर 3 गो गोड़े तोजे होने हिले लगा ली, बड़ा हमर समटल तो लड़ेगी बल्टी याद दे रहलियो से ने सोचलो कने पलंग पटिया कने तोर गोड़ा। शोहर कहा 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों सवाब नहीं मिलेगा। तुम लालच में नहीं, तुम लालच में आई हो, मोहब्बत में नहीं आई हो। जिस दिन तुम मोहब्बत में ये काम करेगी, कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी में तेरी बीवी रहेगी, वही जन्नत का नमूना नजर आएगा। और बीवी मुसल्ला बिछा के आंचल उठा के रो के दुआ करेगी। कसम खुदा की शोहर शराबी भी होगा और बीवी नमाज पढ़ के दुआ करेगी। शोहर शराबी भी होगा तो बीवी की दुआ उनके आंसू जब निकलेगा तो शराबी शोहर भी नमाजी बनता नजर आ। तो बीवी नमाज पढ़ेगी तब ने शोहर पहले पढ़े, बीवी को हुक्म दे, बीवी भी नमाज पढ़े। आजकल क्या कहती है पता है, हम लोग जब कहीं जाते हैं, मौलाना झारखंड भी आया है तो कुछ औरतें पानी लेके आती है। हम बोले ये क्या है, बोल मौलाना साहब ये गिलास पानी पढ़ देखियो। बोले ये गिलास नहीं चापाकले पढ़ देते। अब गिलास में काम नहीं चलने वाला, बेनमाजी गोदाम घर में है तो एक ढोका पानी में क्या होगा। गिलास में नहीं चापाकले पढ़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो घुरमुड़िया मारते। लेकिन माशाअल्लाह ये रिंगो चिंगो वो माहौल नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है, रहना भी चाहिए। गरीब ही आदमी है, किसान मजदूर है, लेकिन चलो हुसैन के नाम पे, याद हुसैन के नाम पे इतना बड़ा जलसा सजाया है, चंदा दिया है। अल्लाह ताला इस जलसे को मौला अपने हबीबी पाक के सदक़े में तो कबूल फरमा गया। देखिए मुख्तार परवाना, अरे माशाअल्लाह मुख्तार परवाना भी है और हमारे जामताड़ा के कारी फखरुद्दीन के इमाम भी। दो शेर हो जाए, दो शेर हो जाए। सुनिए, कम से कम नात शरीफ सुनिए। मुख्तार अच्छा पढ़ता, देख रहे हैं मुख्तार को अच्छा पढ़ता है। कारी फखरुद्दीन का 2-3 शेर सुन के फौरन मुख्तार का शेर होगा। उसके बाद इमाम साहब प्रोग्राम को आगे दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सल्लु अलैहि। 10वीं मुहर्रम है, जुमा के दिन रात हो गई, मगरिब का सूरज डूब चुका है, जो ही रात हो गई है। मैदान करबला में लाशें बिखरे पड़े हुए हैं। हजरत ज़ैनब है खेमे के दरवाजे पर बैठ के पहरा दे रही है। तमाम सकीना अंदर में है, शहर बानो अंदर में है, मुस्लिम अंदर में है। ज़ैनब फरमा
فرماتی ہیں کہ ہم پہرا اب دیں گے. پہلے حسین حفاظت کر رہے تھے, اب حسین کی بہن زینب حفاظت کر رہی ہے. خیمے پہ بیٹھی ہے. 12-1 بجے رات دو سایہ میدان کربلا میں چلتے چلتے آ رہا ہے, خیمے کی طرف بڑھ رہا ہے, بڑھتے بڑھتے آ رہا ہے. حضرت زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے, اور بیٹھنے کے بعد آواز دیتی ہے, اے آنے والے رک جا, اے آنے والے کھڑا ہو جا, یہ اہل بیت کے گھرانہ ہے, یہ سید زادیاں ہے, یہ نبی کے گھرانے کی بہو بیٹیاں ہیں, اے آنے والے ادھر مت آ, ادھر مت آ. حضرت زینب رونے لگی. آنے والے دونوں سایہ رک جاتا ہے. آواز آتی ہے, اے بیٹی, یہ سایہ کوئی غیر نہیں, ہم تیری ماں فاطمہ ہیں. یہ اور ایک سایہ دیکھتی ہو, یہ تیرا بابا مولا علی ہے. اتنا سننا تھا. کربلا کے میدان میں 11ویں کی رات میں زینب, حضرت زینب دہاڑے مار مار کے روتی ہے, اے ماں. اس وقت کربلا آ کے دیکھتی جس وقت تیرا بیٹا شہید ہو رہا تھا, اس وقت آ کے دیکھتی جس وقت تیرا نواسا پوتا جا رہا تھا, اس وقت آ کے دیکھتی جس وقت میرا علی اصغر دم توڑ رہا تھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے, بیٹی میں میدان کربلا میں 10ویں محرم کو فجر کے نماز کے بعد ہی پہنچ گئی تھی, اور میرے لال حسین جس جگہ پہ گھوڑے سے گرنے والے تھے, اس گھوڑے کو, اس جگہ کو میں اپنی آنچلوں سے صاف کر چکی تھی. یہ بیٹی میدان کربلا میں تیرا باپ بھی دیکھ رہا تھا, تیرا نانا بھی دیکھ رہا تھا. جیسے میرے بیٹے کو, میرے صاحبزادے کو, امام حسین کو مدینے میں جیسے ٹریننگ ملی تھی, جیسے تعلیم دی تھی, میرے بیٹے نے بھوکے پیاسے رہ کر کربلا میں امتحان اسی طرح دیا ہے. اے بیٹی, تو صبر کر لے, اور وہی جنتی ہوں گے جو دنیا میں صبر کر کے رہے. پھر صبح ہو جاتی ہے. پھر اس قافلے کو تمام کے ہاتھ کو یزیدیوں نے باندھا, اور باندھنے کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا, چلنے لگے. کربلا کے میدان سے کوفہ شہر تک 1 دن کا راستہ. چلتے چلتے زینب گھوڑے پہ ہے, سکینہ گھوڑے پہ ہے, بھوکی پیاسی ہے. اور کرو قسم خدا کی, اگر کربلا کے بعد کا اگر واقعہ سنو گے تو 2-2.5 گھنٹہ لگتا ہے. بہت بڑا منظر ہے. پھولی امام حسین کا سر مقدس کو نیزے پہ لے کے آگے یزیدی پیچھے چلے جا رہے ہیں. سواری پہ سب کو سوار کر دیا ہے. مظلوم یارو مددگار ہاتھ کو باندھ دیا گیا ہے. سکینہ بھی اسی میں ہے, زین العابدین بیمار بھی اسی میں ہے, شہر بانو اسی میں ہے, دختر مسلم اسی میں ہے, اور تمام دیگر عورتیں زینب بھی اسی میں ہے. چلے جا رہے ہیں. چلتے کوفہ کے قریب جو ہی پہنچے, سورج ڈوبنے کی قریب ہو گیا. یہ 11ویں محرم کو پھولی سر حسین کو لے کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آج ہم لوگ جو جھنڈا لے کے یا حسین کہتے ہو, بہت کچھ کہتے ہو, پھولی لے کے چلا جا رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا. کچھ دیر گیا, دیکھا کہ پھولی کے ہاتھ سے سر حسین چھوٹ گئے, نیزہ ہاتھ سے چھوٹا, زمین میں آ کے گڑ گیا, زمین میں کھڑا ہو گیا. پھولی دوبارہ پکڑا, نیزہ اٹھانا چاہا, نیزہ اٹھ نہیں رہا تھا. جس نیزے پہ امام حسین کا سر مقدس, وہ نیزہ اٹھ نہیں رہا, نیزہ زمین پہ جھکتا جا رہا ہے. تمام یزیدی آ گئے, پھولی بھی آ گیا, سنان بھی آ گیا, شمر بھی آ گیا, جلجوش بھی آ گیا, بہت سارے یزیدی آ گئے. تمام نیزے کو پکڑا, اٹھا رہا ہے, اٹھ نہیں رہا. سر حسین ہے, اس پہ ہے, زمین پہ بھالا گڑا ہوا ہے. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک حضرت زینب, حضرت سکینہ گھوڑے پہ نہیں ہے, حضرت سکینہ اس سواری پہ نہیں ہے. اب لوگوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا, وہ نہیں ہے. سر حسین سے آواز آتی ہے, حسین سے آواز آتی ہے, سر حسین سے, اے یزیدیو تم مجھے مت اٹھا, پہلے میری بیٹی کو اٹھا کے لا, جو اس گھوڑے سے گر کے بہت دور رہ چکی ہے. اسی کو میں نے دیکھ لیا کہ میری بیٹی گر چکی ہے, اس لیے میں تمہیں پھولی کے ہاتھ سے نیچے آ کے زمین پہ گڑ گیا ہوں. اے یزیدیو پہلے میری بیٹی کو اٹھا کے لے آؤ, میں خود بخود اٹھ جاؤں گا. اور کرو مسلمانوں, حسین کا کٹا سر ہے, پھر بھی اپنے قافلے کی حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے, مار دیے جائے, قتل کر دیے جائے, اسے مردہ مت ہو, اسے مردہ مت سوچو, اسے مردہ مت بولو, بلکہ وہ زندہ.
اس کے بعد بھی جب سر کو لے کے گئے اس میں ایک یہودی ملاقات ہوئی، ایک پادری ملاقات ہوئی، سر کو لے لیے، بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر اس ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا، پھر وہاں سے دوسرے دن تمام قافلے کو لے کے دمشق کی طرف بھیجا جہاں یزید تھا۔ یزید کربلا آیا نہیں تھا، وہیں پہ تھا۔ پھر اس قافلے کو لے کے گئے، پھر حضرت امام حسین کے قافلے کو جب دمشق پہنچا اور وہاں زید بن ارقم ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، وہ بہت بوڑھا عمر دراز تھے، یزید تخت پہ تھا، چاندی کے برتن میں امام حسین کا سر رکھا گیا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر وہاں سے حضرت نعمان بن بشیر کی مائیت میں، ان کی دیکھ ریکھ میں پھر اس قافلے کو مدینے کی طرف بھیج دیا گیا۔ جو ہی مدینہ پہنچا، چند عورتیں ہیں، پورا مدینہ کے آدمی باہر آ گیا، سب رونے لگے۔ اور وہ شہربانو، وہ حضرت کیا کہتے ہیں، ان کی بیٹی سوغرا جو مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کبھی کربلا کے لیے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ 2-2.5-3 گھنٹہ ٹائم دیجیے گا اور سکوت کے ساتھ بیٹھیے گا۔ اس دن ایک مرتبہ اگر آپ صرف A to Z شروع سے آخر تک کربلا کا صرف داستان سن لیں گے، قسم خدا کی تم شراب کی طرف کبھی نہیں دیکھو گے، تم جوا کی طرف کبھی نہیں دیکھو گے، تم زنا کی طرف کبھی نہیں دیکھو گے، تمہارے گھر میں بھی نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ اگر دل سے جس دن شہید کربلا پورے داستان سن لو گے، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی اور ایسا لگے گا خوف خدا عشق مصطفیٰ جاگ اٹھے گا، آزان ہوگی، دل دھڑکے گا، نماز چھوٹے گی، کھانا بند ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ ہم مجرم بن چکے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تو پاک صاف رہ اور اپنے دل میں نبی کی محبت، حسین کی عشق اور خوف خدا پیدا کر لے، تاکہ تو یہاں بھی ساتھ رہو گے اور جب دنیا چھوڑو گے تو وہاں بھی آباد انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو کبھی ماں شبیر صاحب امسال تو نہیں، یا تو امسال اگر 40 سے نہیں کرتا ہے تب تک موسم سازگار ہو جائے گا، ایک دن بلا لینا۔ جھارکھنڈ میں آپ کو شروع سے میرے امام حسین کب پیدا ہوئے، 4 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یزید کب پیدا ہوا، 24 ہجری کو۔ کربلا میں جو لڑائی تھی یزید کی عمر 36 سال کی تھی، حسین کی عمر 56 سال کی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے کب گئے، راستے میں کیا ہوا، ساری باتیں کب، مدینہ قافلہ کربلا کب پہنچا، 5 دن تک مناظرہ ہوا، تب پھر پانی بند ہوا۔ اس کے بعد ایک منظر مسلم بن عقیل کا دونوں بیٹا مسلم بن عقیل، مطلب اس منظر کو پیش کرنے میں منیمم 3.5-4 گھنٹہ ایک دم آہستہ بیان کیا جائے گا اور آپ کو پورا تاریخ دن بہ دن، سمے بہ سمے، جگہ بہ جگہ، کون جگہ کہاں گیا، کیسے پہاڑ کا نام کیا، راستے کا نام کیا، تو آپ کو احساس ہوگا یہ کربلا اتنا آسان نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا ہوا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین۔ قتل حسین اصل میں مردہ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی میں نے کوشش کیا آپ کو اچھی سے اچھی باتیں پہنچانے کا۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، اچھی گفتگو اور بھی اچھی ہوگی۔ سب مل کے میرے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ حق پڑھیں، لا